بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 30 اپریل 2023، 10 شوال 1444 ہجری، بروز اتوار۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کے حالات اور قانون میں تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے خبر نامے کی طرف۔ سوڈان سے اپنے 288 شہریوں کو لانے والا انڈین جنگی بحری جہاز آج اتوار کو جمعہ کے اسلامی بندرگاہ پر پہنچ گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ پہنچنے پر بندرگاہ میں سیکیورٹی کے سربراہ جنرل ناصر الگہتانی اور انڈین قونصل جنرل نے استقبال کیا ہے۔ سوڈان سے آنے والے انڈین تارکین کو تمام سہولتیں فراہم کی گئی اور امیگریشن کے بعد وزارت خارجہ کی طرف سے ان کے لیے ہوٹل کا انتظام کیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں حجاج کی رہائش کی امور کی نگرانی کمیٹی کے ذمہ دار کا کہنا ہے کہ عمارتوں اور مکانوں کے پرمٹ جاری کرانے کے لیے درخواستیں رواں ماہ کے آخر تک جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ میں عمارتوں اور مکانوں کے مالکان جو پرمٹ حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں وہ جلد از جلد کمیٹی سے رجوع کریں۔ سبق نیوز کے مطابق حجاج کے رہائشی امور کی نگران کمیٹی کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ عمارتیں مقررہ معیار کی ہونا ضروری ہیں، جن کی تصدیق مکہ بلدیہ اور شہری دفاع کے منظور شدہ کنسلٹنگ انجینئرنگ فرمز سے کرائی جائے گی۔ رہائشی امور کی کمیٹی کا مزید کہنا ہے کہ حجاج کی رہائش کے لیے جو عمارتیں فراہم کی جائیں گی ان کے لیے بنیادی شرائط متعلقہ کمیٹی کی جانب سے جاری کی جا چکی ہیں، جن میں حفاظتی امور کو مقدم رکھا جائے گا۔ متعلقہ منظور شدہ انجینئرنگ فرمز کے نمائندے عمارتوں کا جائزہ لینے کے بعد فراہم کی گئی سہولتوں اور معیار کا معائنہ کرنے کے بعد اپنی رپورٹ پیش کریں گے، جن کی بنیاد پر عمارتوں کے پرمٹ جاری کیے جائیں گے۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 137 کیس کی تصدیق ہونے کے بعد مرض کا شکار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 8,40,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وزارت صحت کے کووڈ کنٹرولنگ سینٹر کی جانب سے سنیچر کے روز جاری اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روز کورونا سے مزید 90 افراد شفا یاب ہوئے، جس کے بعد اب تک اس مرض سے صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 8,26,941 تک پہنچ چکی ہے۔ کووڈ کنٹرولنگ سینٹر کا مزید کہنا ہے کہ کورونا سے ایک شخص کی ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ مملکت کے مختلف ریجنز میں کورونا سے اب تک 9,642 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ الکویہ کمشنری میں بلدیہ اور ماحولیاتی ادارے کی مشترکہ جدوجہد سے اکھڑ جانے والے 15 درختوں کو دوبارہ لگا دیا گیا۔ درخت سیلابی ریلے کی وجہ سے جڑ سے اکھڑ گئے تھے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الکویہ کمشنری میں ماحولیات، پانی اور زراعت کے ادارے نے قومی مرکز برائے نباتی فروغ کی رپورٹ پر عمل کرتے ہوئے سیلاب سے متاثر ہونے والے ان درختوں کو دوبارہ اگانے کے لیے بلدیہ کے ساتھ مل کر جامع منصوبہ تیار کیا تاکہ شجرکاری مہم کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ اس حوالے سے بلدیہ اور تحفظ ماحولیاتی ادارے کی مشترکہ ٹیموں نے سیلابی ریلے میں اکھڑ جانے والے درختوں کو دوبارہ لگانے کے لیے فوری کارروائی کا آغاز کر دیا۔ مشترکہ ٹیموں نے انتہائی محدود وقت میں تمام درختوں کو دوبارہ سے اگا دیا جو سیلابی ریلے کی وجہ سے جڑ سے اکھڑ گئے تھے۔ درخت لگانے کے لیے جدید سائنسی طریقہ استعمال کیا گیا، جس کے تحت متاثر درختوں کی جڑوں کو زمین میں گاڑنے سے قبل گڑھے میں کھاد ڈالی گئی۔ بعد ازاں ٹریکٹر کی مدد سے درختوں کی جڑوں کو گڑھے میں اتار دیا گیا۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے اتوار 30 اپریل 2023 کو مملکت بھر میں سب سے زیادہ اور کم درجہ حرارت والے شہروں کی فہرست جاری کر دی۔ سبق اور عاجل ویب سائٹ کے مطابق الحصہ 40 درجہ سینٹی گریڈ کے حوالے سے مملکت کا گرم ترین شہر، جبکہ 8 سینٹی گریڈ سے طریف سب سے کم درجہ حرارت والا شہر رہا۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ اتوار کو مکہ مکرمہ اور الخرج میں انتہائی درجہ حرارت 38 سینٹی گریڈ، دمام اور حفر الباطن میں 37 اور ریاض اور جازان میں 36 سینٹی گریڈ درجہ حرارت رہا۔ قومی مرکز نے بتایا کہ ینبع میں درجہ حرارت 33 اور القریات میں درجہ حرارت 10 سینٹی گریڈ رہا۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق 30 اپریل 2023 کو سعودی ریال کا ایکسچینج ریٹ کچھ اس طرح رہا۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 74 روپے 90 پیسے، ایس ٹی سی پے 74 روپے 72 پیسے، تحویل الراجی 74 روپے 78 پیسے،
ویسٹرن یونین 74 روپے 95 پیسے، منی گرام 74 روپے 55 پیسے اور ٹیلی منی 74 روپے 68 پیسے۔ اور انڈیا کے لیے کچھ اس طرح: فوری بینک 21 روپے 46 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے 38 پیسے، تحویل الراجی 21 روپے 30 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 48 پیسے، منی گرام 21 روپے 40 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 44 پیسے۔ اور بنگلہ دیش کے لیے کچھ اس طرح: فوری بینک 28 ٹکا 25 پیسہ، ایس ٹی سی پہ 28 ٹکا 16 پیسہ، تحویل الراجی 28 ٹکا 13 پیسہ، ویسٹرن یونین 28 ٹکا 22 پیسہ، منی گرام 28 ٹکا 14 پیسہ اور انجاز بینک 28 ٹکا 10 پیسہ۔ تو یہ تھا آج کا مختصر خبر نامہ۔ مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں اور فیس بک چینل کو بھی فالو کریں۔ السلام علیکم۔